بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، جیسا کہ تھمبنیل میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو بار بار گردش کر رہی ہے، غالباً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ سے چند معروضات، چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، میرا چینل اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی دیں، لائک بھی ضرور کر دیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو دیکھیں، آج کے دور میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آج کے دور میں فتنے ابھرتے جا رہے ہیں، دین سے جوں جوں غفلت ہوتی جائے گی اتنی ہی بے غیرتی کی طرف، بے حیائی کی طرف انسان بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک کام ہے جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن شریعت کو اچھا لگتا ہے، وہ کرنے کے لیے آج کا معاشرہ تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا کام ہے جو لوگوں کو تو اچھا لگتا ہے، لوگ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور لائق تحسین سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت کی روح سے وہ کام خراب ہے، لیکن لوگ اس کی طرف بھاگ کے دوڑیں گے، کرتے رہیں گے اور اس کو اپنا گویا کہ فخر اور اس کو گویا کہ اپنی پگڑی کی عزت سمجھا جاتا ہے۔ میرے دوستو دیکھیں، ایک ویڈیو وائرل ہے کہ ایک عورت اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے سے ایک بندے سے اس کا تعلق بنا جسے عمیری کے نام سے کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ اس کا تعلق بنا، رابطہ ہوا، پھر وہی لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اور لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میرے بھائیوں نے مجھے ایسی جگہ کے اوپر میرا بیاہ کیا، میری شادی کی، میرا نکاح کیا، جو بندہ یعنی جنسی تعلقات کے اعتبار سے بہت کمزور ہے اور اس کے پاس طاقت وغیرہ نہیں ہے، گویا کہ اس کا آلہ تناسل کام کرنے والا نہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکی بھاگ کر نکل آئی۔ اور اسی خاوند سے اس کے 3 بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ تو یہ مجھے حیرت ہوئی کہ جو خاوند جنسی طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس کے باوجود اس سے 3 بچے ہوئے، اولاد ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کی واقعتاً بے غیرتی ہے، واقعتاً بے حیائی ہے۔ تو اسی لیے علماء روکتے رہے کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو نہ بناؤ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے پاس بڑے موبائل نہ دو، عورتوں کو موبائل کا عادی نہ بناؤ۔ جب اسی لیے مقولہ ہے کہ جب گھر کے اندر گھر کی عورتوں کے پاس بڑے موبائل آ جائیں، ٹی وی گھر کے اندر رکھی ہو، پھر گھر کی دیواریں بلند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی دیواریں بلند کر کے کیا کرو گے جب دیواروں کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے جو دیواروں کے باہر ہمیں نظر نہیں آتا، جو دیواروں کے آس پاس ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیوں دیواروں کے اندر جو ٹی وی رکھی ہوئی ہے، جو بڑا موبائل ایک کنواری لڑکی یا ایک شادی شدہ لڑکی کے پاس موجود ہے، اس کے پاس پیکج بھی موجود ہے، وہ بھائیوں کے سامنے بیٹھ کے ننگی فلم دیکھتی ہے، بھائیوں کے سامنے بیٹھ کے کسی غیر مرد کو چیٹ کرتی ہے، اس سے بات کرتی ہے، تو پھر جب غیرت بھائیوں کی مر چکی، جب باپ بھی بے غیرت بن چکا، پھر دیواریں گھر کی بلند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات تو یہ ہے، آج یہ بہت حسرت کا پیغام ہے ہمارے لیے، افسوس کا پیغام ہے کہ معاشرہ اتنی گھر چکا ہے۔ دیکھیں، اگر لڑکی اس خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی تو بھائیوں کو چاہیے تھا کہ بھائی اس سے شادی نہ کرتے، اور جو لڑکی کو لڑکا پسند تھا اسی سے شادی کرواتے، اسی سے نکاح کرواتے۔ جب لڑکی کی شادی ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو یہی کچھ تو ہوگا، اور بھی کئی ایسی ہزاروں لڑکیاں ہوں گی جو یہ بوجھ اپنے دل کے اندر سمائے ہوئے ہوں گی، جن کے سینے میں یہ غم تھما ہوا ہوگا، تو ہزاروں موجود ہوں گی۔ اسی لیے آج کا یہی پیغام ہے، آج کا یہی آپ کو نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، معاشرے کے لیے گویا کہ افسوس کا مقام ہے۔ ہم اتنی بے غیرت بن چکے، اتنی قوم کی حس مر چکی ہے، غیرت مر چکی ہے کہ ایسے مرد سے اگر شادی لڑکی کی جائے گی جس کو لڑکی پسند بھی نہیں کرتی، اور لڑکی روکتی بھی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی اگر زبردستی کر جائے گی تو پھر کی جائے گی تو پھر یہی اس کا انجام ہوگا۔ لیکن اتنی بے حیائی کہ پھر اس فحش مواد کی ویڈیو اپلوڈ کرنا اور غلط قسم کے لوگوں کے کمنٹس کا آنا، کتنی بے غیرتی ہے بھائی۔ گناہ کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا،
پھر جو گناہ کر رہے ہیں انہی کی طرف سے یہ ویڈیو لیک ہوئی تو پھر اس کا تمام کا اس کا گناہ اسی کے کھاتے میں آئے گا۔ تو اسی لیے اس کی حقیقت یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو بڑا ظلم و ستم ہوا کہ اس عورت نے اپنے جو پہلے خاوند سے، دوسرا خاوند وہ تو نہیں ہے نا، وہ تو زانی ہے، اس نے تو بے حیائی کی، اس سے تو زنا کیا گیا، جو خاوند سے 3 بچے تھے اس کو قتل کر دیا۔ یار یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں کو مستقبل ان کا خراب کر دیا، ان کی زندگیاں اجاڑ دی اور اپنے خاوند کا گھر بھی تباہ و برباد کر دیا؟ یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ کوئی غیرت تو نہیں ہے۔ اگر اس کا دل نہیں کرتا تھا تو 3 بچے ہوئے، آپ اس کے ساتھ رہیں، 3 بچے تو آپ سے ہی ہوئے، اسی خاوند سے ہوئے، پھر یہ تو عورت کی بے غیرتی ہے۔ بھئی جب خاوند پسند نہیں تھا، خاوند کے اندر کچھ کوتاہیاں تھی، کمزوریاں تھی، تو پہلے اس سے الگ ہو جاتی، پہلے اس کا گویا کہ دامن خالی کر دیتی۔ 3 بچوں تک گویا کہ 3-4 سال تو اس کے پاس رہی ہے، 4 سال، تو پھر اب جو اس کے ساتھ تعلق بنا، یہ صرف میں کہتا ہوں جنسی تعلق نہیں ہے، جنسی جو کمزوری بتائی جا رہی یہ نہیں ہے، صرف پیسوں کا لالچ ہوگا۔ عورت پیسوں کے پیچھے مرتی ہے، عورت پیسوں کے پیچھے دیوانی بن جاتی ہے۔ غالباً اس عمیری نے اس کو پیسوں کو لالچ دی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ کام ہوا، جس کی وجہ سے غلیظ اور قبیح اور شرمناک حرکت ہوئی، یہ اسی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ اب بتائیں کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو خام مار دیا، جن کو قتل کر دیا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اس ماں کے بچے تھے، اسی نے ماں کے پیٹ سے نکلے بچے تھے۔ اگر ماں کے اندر واقعتاً کچھ ممتا ہوتی، بچوں کی محبت ہوتی، جو اپنے بچوں کی نہیں بن سکی، وہ خاوند کی کیسے بنے گی؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خاوند بھی ٹھیک ہوگا، غالباً میں گمان کر رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس کے اندر ضرور دیں گے کہ اس کا اصل یعنی پس منظر کیا ہے۔ اگر خاوند کے اندر خرابیاں ہوتی تو بچوں کو نہ مارتی، بچوں کو ساتھ لے جاتی۔ اگر خاوند کے اندر خرابی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر تو نظام ٹھیک تھا، پھر تو اس سے بچے بھی ہوئے، پھر اور کے ساتھ مل جانا یہ واقعتاً غلط حرکت ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ کتنی گھر چکا ہے، کتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ آج کے دن سے کل کا دن جو ہے نا، یعنی کل کا دن جو آئے گا آج کے دن سے بہتر ہوگا، پرسوں کا دن کل کے دن سے پھر بہتر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی سمجھنے کی اور دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں اور دوستوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔